بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نے جو روایت کہہ رہی تھی کہ آپ مردار گدھے اور کھچر کی چمڑی سے نیام بنا سکتے ہیں تلوار بیچنے کے لیے، صرف نماز کے لیے الگ کپڑا رکھو تاکہ نجس نہ ہو جائے، یہ والی روایت جواز پر دلالت کرتی ہے کہ میتہ کو بیچنے کی اجازت ہے۔ اور شیخ مرتضی انصاری نے تعویل کی کہ نہیں، وہ تو تابعیات کی بنیاد پر ہے کہ نیام تلوار کے ضمن میں بیچا جا رہا ہے، تو اصل معاملہ اس مردار کی چمڑی پر اور نیام پر نہیں ہو رہا ہے، اصل معاملہ تلوار پر ہو رہا ہے۔ جس طرح گھی کا ڈبہ، پلاسٹک کی تھیلی، اس پر تھوڑی معاملہ، ہم تو آلو پیاز خرید رہے ہیں، پلاسٹک کی تھیلی کوئی تھوڑی خرید رہے ہیں، ہم گھی خرید رہے ہیں، گھی کا ڈبہ تھوڑی کوئی خرید رہے ہیں۔ اس طرح تلوار خرید رہا ہے، تلوار کے نیام تھوڑی خرید رہا ہے، ضمنی چیز آ جائے تو اس میں معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے امام علیہ السلام نے وہاں پر اجازت دی۔ آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کی توجیہ تھی۔ آغا خوئی اس پر دو اشکال وارد کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ یہاں پر جو نیام خریدنا ہے وہ مستقل ہے، تلوار کے ضمن میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جو گدھا اور خچر مرا ہوا تھا اس سے نیام بناتے تھے، ان کا کام تلوار بنانا تو تھا ہی نہیں، وہ تو نیام بنا کے تلوار والوں کو جا کے دے دیا کرتے تھے، تو وہ تو تلوار نہیں بیچتے تو خالی نیام بیچا کرتے تھے، تو مستقل معاملہ نیام کے اوپر تھا۔ یہ ایک اشکال آغا خوئی کا اور شیخ مرتضی انصاری پر، اس لیے کہتے ہیں یہ معاملہ خود مردار کی چمڑی پر مستقل معاملہ تھا، بلکہ آغا خوئی ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ان نیام کی قیمت مہنگی تر ہوا کرتی تھی تلوار کی قیمت کی نسبت۔ نیام مہنگا ہوتا تو تلوار سے، تو کیا ڈبہ مہنگا ہو جائے گا گھی سے؟ ہم ڈبہ خریدے اور گھی جو ہے اس میں ڈبے کی قیمت جو گھی سے بھی زیادہ ہو جائے، ایسا ہوا کرتا ہے؟ یا آلو پیاز خریدتے تو تھیلی کی قیمت زیادہ ہو جائے، آلو پیاز کی قیمت زیادہ، ایسا ہوا کرتا ہے؟ تو وہ تو تابع والی چیز کی کوئی اتنی حقیر ہوتی کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی۔ یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیام کی قیمت کبھی کبھی تلوار سے زیادہ ہوا کرتی ہے، ایسی اعلیٰ نیام بنایا کرتے تھے۔ دوسرا جواب آغا خوئی کا، آغا شیخ مرتضی انصاری علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ چلو ہم نے مان لیا کہ تلوار کے ضمن میں نیام بکا کرتی تھی، اچھا یہ بتائیے کہ جو یہ نیام بنانے والے جب مرا ہوا گدھا کسی گاؤں والے سے خریدتے تھے تو وہاں پر وہ گاؤں والا کیا تلوار دیتا تھا اس کو؟ خالی گدھا دیتا تھا وہ۔ یہ جب نیام بنانے والے جو ہے مرا ہوا گدھا لے کر آتے تھے تو کس سے لے کر آتے؟ گاؤں والوں سے لے کر آتے تھے مثلاً، تو گاؤں والے کون سی تلوار بیچ رہے تھے؟ وہاں پر بھی تو جو ہے وہ گدھے کا معاملہ ہو رہا تھا، گدھا یعنی مرا ہوا گدھے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر کون سی تلوار تھی؟ تو اب تلوار کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ یہاں تو صرف گدھا خریدا جا رہا ہے، راستے میں ابھی بھی جو ہے گاؤں میں کہیں گدھا مر جائے اور وہ کچھ لوگ چمڑی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مرا ہوا گدھا لے کر آتے، تو وہاں پر تلوار کا کیا کام ہے؟ تلوار کا تو کوئی کام نہیں ہے، وہاں تو گدھا ہی صرف خریدا گیا ہے، مرا ہوا گدھا، مرا ہوا خچر، مرا ہوا گھوڑا، یہ خریدا جاتا ہے تاکہ اس کی چمڑی سے جو ہے نیام بنائی جا سکے۔ تو اس میں تلوار کا کیا معاملہ ہے؟ تلوار کا مسئلہ درمیان میں ہے ہی نہیں، وہاں پر
وہاں پر چلو ہم مانتے ہیں کہ جو نیام بیچی جاتی ہے اس کے ساتھ شاید تلوار کا معاملہ بھی ہو، لیکن یہاں پر گاؤں سے مرا ہوا گدھا لے کر آتے ہیں، اس میں تو کوئی تلوار کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو تلوار کو درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اور کیوں کہہ رہے کہ تابع مسئلہ ہے اور گدھے کی خال خریدنا تابع مسئلہ ہے، مردار کی خال خریدنا تابع والا مسئلہ؟ تابع کہاں ہے؟ تو اصل مستقل معاملہ اس مرا ہوا گدھا جو گاؤں والے بیچ رہے ہیں، یہ دکاندار جو نیام بناتا ہے وہ گاؤں والوں سے مرا ہوا گدھا لے کر آتا ہے. تو یہاں پر تلوار کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تابعیت والا کوئی مستقل معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو خود گدھے پر معاملہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں اس کا مطلب اس گدھے کو جو مردار ہے، اس کو گدھے پر آپ کا ذہن زیادہ نہیں ہے، ایسا مردار پر ذہن جائے کہ مرا ہوا جانور جو ہے اس کی کھال کو خریدنا بھی جائز ہے، اس کو بیچنا بھی جائز ہے نیام بنا کر، اور اس میں چاہے گدھا ہو، چاہے خچر ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گھوڑا ہو، کوئی بھی ہو، مر گیا تو نجس ہو جایا کرتا ہے، کسی کی بھی کھال جو ہے بیچی جا سکتی ہے، نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں اس سے پتہ چلتا کہ تابعیت والا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ گاؤں والے کون سے تلوار بناتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بیچارے جو ہے گاؤں کے اندر گدھے سے کام لیتے ہیں، وہ پانی بھرنے کا، کھیتی باڑی کو پانی دینے کا، یہ جو کام لیتے ہیں مثلا، تو اس کا تو وہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو یہ جی ہاں پھر وہ ایک الگ بات ہے، اس کی خال جو ہے تزکیہ ہو جائے تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو مردار ہو گیا اصلا. سور جو ہے پاک نہیں ہو سکتا ہے، وہ جو ہے ہمیشہ نجس رہے گا. ہاں لیکن سور میں اس کی کھال کو استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، وہ خود ایک مسئلہ آتا ہے کہ آغا شیخ مرتضی انصاری مقاصد میں ایک بہت اچھا اصول دیتے ہیں کہ جس میں بھی منفعت محللہ مقصودہ حاصل ہو جائے اس کے لیے خرید و فروخت جائز ہے. اگر سور کی کھال سے ایسا جیکٹ بناتے ہیں جس کو جیکٹ کو پہننے میں کام لیا جا سکتا ہے، اور پہننے کے لیے کوئی طہارت کی شرط نہیں، کوئی استعمال کرنے کی اجازت ہے، کتے کا ہو، سور کا ہو، کافر خیر اس کو تو ذبح نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ہے وہ کافر کا بھی اگر کسی نے بنایا تو وہ جو ہے اس کو، تو یہ جو جیکٹ ہے اس میں کسی طہارت کی شرط نہیں ہے، البتہ گیلا لگ جائے گا بدن کو تو نجس ہو جائے گا وہ الگ بات، لیکن خرید و فروخت کرنا یا اس کو استعمال کرنے کی پھر بھی اجازت ہو جائے گی یا نہیں. ہاں سور کا ہو پھر بھی اجازت ہو جائے گی. کون سی والی؟ مثلا مثال کے طور پر کون سی؟ میک اپ کا سامان. اچھا ٹھیک ہے. جوس میں یا چاکلیٹ میں بننا سے، ہاں سب کے اندر ایک قانون ایک بتایا ہے، سب کے اندر قانون ایک بتایا. ہاں میں عرض کر رہا ہوں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی چاکلیٹ میں یا کسی کھانے والی دودھ یا کریم کے اندر انسان کو اگر یقین ہو جائے اس میں سور کا پاؤڈر استعمال کیا گیا، سور کا ہڈی کا پاؤڈر استعمال کیا گیا، اس کو جیلیٹن وغیرہ کہتے ہیں، وہ استعمال کیا گیا، تو پھر یقین کی صورت میں کھانے کی اجازت نہیں ہے. یقین ہو جانے کی صورت میں نجس سور ہمیشہ نجس رہے گا، اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے کسی میک اپ کے سامان میں کسی کریم میں سور کی ہڈی ہے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ نجس لگانے میں کوئی حرام نہیں ہوتا ہے، نجس لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چاہے سور کی ہڈی سے بنا ہوا ہو، چاہے کتے کی ہڈی سے بنا ہوا ہو، یا شراب سے ملا کے بنایا گیا ہو، کسی بھی طریقے سے حرام سے بنایا گیا ہو،
لگانے جی سور والی چیز ہڈی لگانے میں کوئی حرج نہیں. کیا حرج ہے؟ لگا دیں, صرف وضو کے وقت اس کو پاک کر لے. کیا حرج ہے؟ کوئی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کوئی. ہاں ہاں ٹرانسپلانٹ کرنے میں بھی جو ہے شریعت نے اجازت دی. اگر جو انسان کی زندگی بچانا موقوف ہو تو بندر کا سور کے اعضاء اٹھا کر کے لگا سکتے ہیں. لگانے کے بعد وہ پھر سور کا نہیں کہلائے گا, وہ انسان ہی کا حصہ کہلائے گا. پھر وہ انسان کے حصے میں تبدیل ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, انسانوں کو بولنے سے کیا ہوتا ہے. شریعت نے کہا کہ ہم نے اس کا انسان کا دل بنا دیا بس. پہلے وہ سور کا تھا, اب جو انسان کا دل ہو گیا بس, چاہے وہ سور ہی کا لگا ہو, کوئی بات نہیں ہے. ہاں پاک ہو جاتا اس طرح. یہ مرحباً بناصر ماشاء اللہ. آئے وہی تو خراسانی اکثر کہتے ہیں نا, کوئی اگر جیسے جملہ ادا کریں, جیسے آغا نوری اکثر عرفی مثالیں پیش کیا کرتے ہیں بہت خوبصورت سی. البتہ ایک اشکال کسی نے کیا ہے, وہ اشکال آپ ملاحظہ کریں. کسی نے ایک روایت میں یہ اشکال کیا ہے کہ ہمارے پاس بعض روایات ایسی ملتی ہیں جس میں کہا گیا کہ اگر میتہ مزکہ کے ساتھ مخلوط ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ یہ مردار کا گوشت ہے یا تزکیہ شدہ جانور کا گوشت ہے, یا ایک طرف مردار تھا ایک طرف جو ہے تزکیہ شدہ تھا, اب دونوں مخلوط ہو گئے ہیں, دونوں میں سے کون سا مزکہ ہے کون سا میتہ ہے پتہ نہیں چل رہا ہے, تو کیا کریں؟ اس مخلوط کی صورت میں کہا گیا جو لوگ مردار کا گوشت حلال سمجھتے ہیں ان کو یہ مخلوط گوشت بیچنے کی اجازت ہے. جو مردار اور تزکیہ شدہ جانور کے درمیان مخلوط ہو جائے وہاں پر من یستحلھا, جو لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں اس کو بیچنے کی اجازت ہے. یہ جو بعض روایات میں آیا, جیسے کرسچن لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ حلال جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مردار اور تزکیہ شدہ میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے وہ لوگ آج بھی جو ہے کسی بھی طریقے سے ذبح کرتے ہیں, مشین سے ڈائریکٹ ذبح کر دیتے ہیں, تو وہ ان کے نزدیک تو تزکیہ شدہ ہے, ان کے نزدیک حلال ہے. ہمارے نزدیک جو مردار ہو جایا کرتا ہے, مشین جو سے ذبح کرتے ہیں, وہ مشین سے ذبح کرتے ہیں, تو وہ ہمارے نزدیک جو ہے حرام ہوا کرتا ہے, ان کے نزدیک حلال ہے. ہمارے نزدیک مردار ہے, ان کے نزدیک حلال ہے. چنانچہ جو لوگ مردار کے گوشت کو حلال سمجھتے ہیں یا مخلوط گوشت کو حلال سمجھتے ہیں ان کو بیچنے کی اجازت ہے. ان کو لے جا کر کے یہ گوشت بیچا جا سکتا ہے یا اس مردار کو بیچا جا سکتا ہے. یہ جو بعض روایات میں آیا ہے, تو ہمارے ابھی بحث چل رہی مردار کی کہ مردار جو گدھا تھا اسی کی نہ ہم بیچ رہے ہیں, تو کیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مردار گدھے کی کھال بیچنے کی اجازت ہو؟ کہتے نہیں, اس روایت سے نہیں سمجھ میں آتا, کیونکہ یہ جو بیچنا ہے صرف ان لوگوں کو بیچ سکتے ہیں جو مردار کو حلال سمجھتے ہیں, ہر ایک کو تھوڑی بیچ سکتے ہیں کوئی. اور دوسری بات ہے کہ مخلوط ہو گیا ہے, یہ مخلوط کا عنوان ہے, ہمارا عنوان ہے خالص میتہ, خالص مردار. اس لیے دو عنوان فرق رکھتے ہیں, اس لیے ہم اپنے مورد محل نزاع کو اس روایت پر تطبیق نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو کتا بیچنا حرام ہے, لیکن کمیونسٹ ہیں چائنیز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کتا کاٹ کر دیں, مشین سے ان کو کٹوا کر دیتے ہیں, تو ہمارے لیے جو ہے وہ جائز ہے ان کو کٹوا کر دیں. کتے کو خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. یعنی وہ تو کمیونسٹ ہیں, وہ تو کھاتے ہیں, ان کے لیے تو جائز ہے. ہاں لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یعنی پیسے لینا اور کاٹ کے دینا ان کو جائز ہے. جی نہیں, اجازت نہیں ہے. بس آپ کتا جی ہاں ہاں, اس میں ابھی اختلاف ہو گیا ہے تھوڑا سا کہ اگر
جانور کو قبلہ رخ لٹا کر بسم اللہ کہہ کے بٹن دبائیں تو کیا وہ ذبح شرعی کہلائے گا یا نہیں؟ اس میں علماء میں اختلاف ہے، ابھی تک جو بحث اس پر جاری ہے، نہیں، ہر ایک کا ایک الگ الگ نظریہ ہے اس کے اندر، اس لیے جو ہے ابھی تک اس کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں آیا ابھی تک۔ باقی رہا کتا، جو 4 قسم کے کتے ہیں اس کو بیچنے کی اجازت ہے، وہ کتا اگر کسی کمیونسٹ ہندو کو بیچتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، باقی کتوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوا کرتی ہے۔ 4 کتے جو ہے پہلے گزر چکے ہیں، 4 کون سے کتے ہوتے ہیں جو جائز ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اگر پتہ ہے کہ وہ کاٹ کر کھائیں گے تو کوئی بات نہیں، 4 کتے ہم بیچ سکتے ہیں، ان کی مرضی جو بھی کرے۔ کہتے ہیں کہ چند روایات میں یہ آیا ہے کہ میتہ سے انتفاع اور استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہی معروف ہے علماء کے درمیان۔ پہلی روایت علی ابن ابی مغیرہ کی، قال قلت لابی عبداللہ السلام جعلت فداک المیتۃ ينتفع بها بشیء، کیا مردار کو کسی چیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ فقال لا، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میتہ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری روایت موثقہ سماع، جس میں کہا سألتہ عن جلود السباع ينتفع بها، آیا درندوں کی چمڑی کیا اس سے استفادہ کیا جاتا ہے؟ قال اذا رمیت وسمیت فانتفع بجلدہ، اگر آپ نے اللہ کا نام لیا ہے اور آپ نے اس اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ تیر پھینکا ہے تو اس کی جلد سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا، اما ایسی جو بغیر اللہ کے نام کو لیے بغیر تیر کو مارا اور مردار ہو گیا، فلا، تو اس کو استعمال کرنے، درندوں کی چمڑی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس 2 روایتوں کے مقابل میں جو منع کر رہی ہے صریح روایت جو دلالت کرتی جواز پر، ابن ادریس کی روایت ہے جو جامع بزنطی سے امام رضا سے ناقل کیے، جس میں کہا کہ سألتہ عن الرجل تکون له الغنم یقطع من علیاتها وهي احیاء یصلح له ان ينتفع بما قطع۔ یہاں پر بزنطی نے سوال کیا ہے، سألتہ عن الرجل، میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا ایک مرد کے بارے میں، لہ الغنم، جس کے لیے بہت سارے گوسفند تھے، یقطع من علیاتها، کہ جو اس غنم کی چتھیوں کو کاٹ دیا کرتا تھا، وہی احیاء، در حالت کہ وہ گوسفند زندہ تھے، یصلح له ان ينتفع بما قطع، کیا اس مرد کے لیے صلاحیت ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے اس چربی سے جو کاٹ دی گئی ہے دمبے سے؟ قال نعم، امام علیہ السلام نے کہا اس چربی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یذیبها، اس چربی کو پگھلائے گا، ویسرج بها، اس چربی کا جو تیل نکلا اس کو چراغ میں جلایا جائے گا، ولا یاکلها، لیکن چربی کو کھا نہیں سکتا، ولا یبیعها، اس چربی کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب استعمال کرنے کی اجازت ہے، صاف صریحاً امام نے کہا کہ چراغ جلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لأنها صریحة فی جواز الانتفاع بالمیتۃ بالاستصباح، اس روایت میں صریح طور پر امام نے کہا کہ چراغ جلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس دونوں قسم کی روایت ہے، منع کرنے والی روایت بھی ہے اور جواز والی روایت بھی موجود ہے، دونوں روایت آپس میں تعارض کرتی، مقتضی جام ان دونوں کے درمیان 2 میں سے ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم منع کرنے والی روایت کو یا کراہت پر حمل کریں، یا یہ کہیں کہ جو منع کرنے والی روایت ہے اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں میں بکرے کو کھایا جاتا تھا اس میں اس چربی کو نہیں استعمال کیا، یعنی کھانے میں استعمال نہیں کیا جاتا، اور جس چیز میں طہارت کی ضرورت ہے اس میں استعمال نہیں کیا جاتا، باقی آپ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ